الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے جو عرش عظیم کا مالک ہے اور سارے جہانوں کا بادشاہ ہے۔ میرے معزز نوجوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں نے آپ لوگوں سے بار بار گزارش کی ہے کہ آپ لوگ ویڈیو کو شیئر کیجئے۔ دیکھیے آپ لوگوں نے شیئر کیا ہے تو یہ بوکھلا اٹھا مہر اللہ اور اس کے پالتو جو ہیں وہ آج ہمیں کومنٹس میں دھمکیاں دب زبان دے رہے ہیں اور گالی پہ اتر آئے، کیونکہ میں نے پہلے ہی کہا تھا یہ لینڈ مافیا منافق ہے۔ اب دیکھیے یہ مجھے جھوٹا کہا اور کہا کہ آپ یوٹیوب پہ نام کمانے کے لیے اس قسم کی ویڈیو ہم پہ الزام تراشی کر رہے ہو اور بلیک میل کر رہے ہو۔ میں نے کون سا بلیک میل کیا؟ تم نے ہزاروں پلاٹ کو بیچ کر کے کھا لیا، اور ہمارا بھی پلاٹ ہے، ہمارے پاس اس کی سند موجود ہے، ہمارے پاس تمام ادائیگی کی رسیدیں موجود ہیں جو میں نے پیمنٹس کیے ہیں۔ پھر مجھے جھوٹا کہہ رہا ہے، اور یہ منافق کی علامت میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ یہ خود جھوٹ بولتا ہے۔ اور میں مہر اللہ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر وہ سچا ہے تو آ جائے، میں اس کو اپنی جگہ بتاتا ہوں، اس جگہ پہ آئے اور آ کر کے وہ حلف لے لے، اور جو طریقہ قرآن نے حلف اٹھانے کا لیا ہے، یہ جو ہمارے عدالت میں حلف لیا جاتا ہے، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ اصل اسلامی طریقے سے جو حلف لے گا تو اس پہ اللہ کی مار پڑے گی، اس پہ اللہ کی پھٹکار ضرور پڑے گی۔ تو میں اس قرآن کے مطابق اس سے حلف لوں گا اور میں بھی حلف اٹھاؤں گا، اور اگر وہ سچا ہے تو آ جائے، اور حلف اگر وہ اٹھا لے تو میں ویڈیو بنانا بھی بند کر دوں گا، اور مجھے پلاٹ نہیں چاہیے، میں اللہ پہ اس کو چھوڑ دوں گا۔ پھر اللہ کا جب عذاب آئے گا تو اس سے کہیں بھی چین سکون نہیں ملے گا، دنیا میں بھی برباد ہوگا، آخرت تو برباد ہو ہی جائے گی، بلکہ ہو چکی ہے، کیونکہ انسان کا حق کھایا ہوا انسان کبھی جنت میں نہیں جائے گا۔ جس نے انسان کے حقوق کو پامال کیا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ جو مولوی صاحب تقریر کر دیتے ہیں واعظین ہمارے کہ آپ نے عمرہ کر لیا سارے گناہ معاف ہو گئے، لیکن پوری بات نہیں بتاتے ہیں۔ یہ لوگ جاہل لوگ اسی گھمنڈ میں گناہ کرتے ہیں کہ بس ایک عمرہ کر لوں گا، 20 کروڑ میں نے کھا لیا، یہ تو معاف ہو جائے گا 4-5 لاکھ روپے میں، 4-5 لاکھ روپے عمرہ پہ خرچ کر دیں گے، دھل کے آ جائیں گے، آب زمزم سے نہا لیں گے۔ تو ایسا نہیں ہے۔ صرف آپ کے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور دیگر جو اللہ کے حقوق، اللہ جو حق ہے، اگر اللہ کے حق اللہ کے اندر آپ نے کوئی کمی کی ہے تو توبہ سے آپ کو اللہ معاف کر دے گا، لیکن حق العباد جو ہے وہ آپ کا کبھی معاف نہیں ہوگا۔ لیکن چھوٹا موٹا تو چلو آپ نے میرا 10 روپیہ بےایمانی کر لیا، میں اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دوں گا کہ 10 روپے میں اب کیا میں اس کی محاسبہ کروں، لیکن آپ نے تو لوگوں کی زندگی تباہ کر دی۔ لوگوں نے اپنی بیٹی کی شادی کے لیے پلاٹ خریدا تھا کہ بیچ کر کے بیٹیوں کی شادی کر دوں گا، جب بیٹی جوان ہوئی تو پلاٹ ہی نہیں رہا، اب اس کی شادی رکی ہوئی ہے۔ کسی کے بڑھاپا خراب ہو گیا، انہوں نے سوچا تھا کہ میں اس میں اب سکون سے زندگی گزاروں گا، تو یہ حق العباد جو ہے یہ تو معاف کبھی بھی نہیں ہوگا۔ اور یہ منافق لوگ ہیں، دیکھیے یہ دھمکی پہ اتر آئے۔ آج مجھے کومنٹس کر کے اس کے پالتوؤں نے مجھے دھمکیاں دی، دبے زبان، کھل کے دھمکی نہیں دیا کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ یہ پروف ہو جائے گا، تو دبے زبان اور مجھے جھوٹا کہا، اور کہا کہ نام کمانے کے لیے ہے تو آپ وہ واہیات قسم کی ویڈیو بنائیے، اس میں آپ کو زیادہ نام کمانے کو ملے گا۔ تو بھائی میں اللہ کی رضا کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے اپنا چینل نہیں چلا رہا ہوں، میں تو قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، مختصر بیان کرتا ہوں، کیونکہ میں تو طالب علم ہوں، اور میں اس لیے تلاوت سناتا ہوں کہ میری اصلاح اگر مجھ میں کمی ہے، ظاہر ہے میں طالب علم ہوں، غلطی ہو سکتی ہے، تو میری اصلاح قاری حضرات کر دیں اور کرتے ہیں، اور میں بھی جو صحیح پڑھ رہا ہوں تو مجھ سے لوگ سیکھ سکیں گے۔ میرا تو مشن یہ ہے کہ قرآن کو عام کیا جائے، سب کی کان تک پہنچایا جائے، اور کافر بھی جو نون مسلم ہیں وہ بھی سنتے ہیں قرآن۔ مجھے اندازہ اس طرح سے ہوا کہ ہمارے پاس سکھ کے بھی کومنٹس آئے ہیں، عیسائی کے بھی کومنٹس آتے ہیں اور انہوں نے تعریف کی ہے۔ تو آپ قرآن کو سب کے کان تک پہنچانا ہمارا مشن ہے، اور آپ ہم پہ الزام لگاتے ہو یہ خادم بروہی ہے، اس کا پالتو، تو یہ تو بہت سارے پالتو
اپنے غنڈے پال لیتے ہیں اور وہ ان کی حمایت کرتے ہیں، کیونکہ یہ سارے جاہل گنوار لوگ ہیں اور ان کے پاس کام تو ہوتا نہیں، ساری زندگی انہوں نے قبضہ کر کے اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ یہ لینڈ مافیا، یہ اگر یہ مہر اللہ ہماری ویڈیو سنے تو میں تم کو پیغام دیتا ہوں کہ تم سچے ہو تو آؤ، ہم حلف لو، میں بھی حلف لیتا ہوں، میں پلاٹ چھوڑ دوں گا۔ اور لوگوں کو بھی، جو لوگ میرے پاس آ رہے ہیں جن کا تم نے پلاٹ کھایا ہے، لوگ ہمارے پاس آ رہے ہیں اور ان کو بھی میں کہہ دوں گا کہ اللہ پر چھوڑ دو۔ لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تو جھوٹا ہے، اور میں یہ یاد رکھنا کہ میں تھکوں گا نہیں، میں تھکا دوں گا۔ میں سپریم کورٹ تک اگر جانا پڑے گا تو میں جاؤں گا، میں ابھی لوگوں کو اکٹھا کر رہا ہوں، سپریم کورٹ تک جاؤں گا، پوری زندگی اپنی لگا دوں گا، زندگی میں جو کمایا ہے میں نے سب اس کے پیچھے لٹا دوں گا، لیکن تمہیں ایمان پہ چلا دوں گا۔ یہ جو تم نے بے ایمانی سکھا ہے نا، تم اب سیدھے راستے پہ آج بھی جاؤ گے۔ تو میں یہ ویڈیو آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ برائے مہربانی غریبوں کا حق واپس کر دو، جن کا پلاٹ لیا ہوا ہے تم نے۔ میں ان سب لوگوں کو اکٹھا کر رہا ہوں، کچھ لوگ آ گئے ہیں، کچھ باقی ہیں، اور ہمارا بھی حق ہے، کیونکہ ہم اپنا حق چھوڑنے کو تیار جب ہیں کہ جب تم حلف اٹھا لو، یا پھر عدالت میں آ جاؤ، عدالت فیصلہ کر دے گی، ہم مان لیں گے، ہمارے پاس پورے ثبوت ہیں۔ میں بغیر ثبوت کے بات کیسے کر سکتا ہوں؟ تم نے مجھے کومنٹس کیا، تم نے مجھے جھوٹا کہا، ٹھیک ہے، اگر میں جھوٹا ہوں تو اللہ کا اعلان ہے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، ہم پر لعنت اللہ کی آئے گی، یا تو تم پر تو لعنت آ ہی رہی ہے، تم تو پکے جھوٹے۔ لہٰذا آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ ویڈیو کو سنیں اور کومنٹس میں مجھے بتائیے، اور میں حق کے لیے بہت دور تک جا سکتا ہوں۔ لوگ ڈرتے ہیں ان مافیا سے، یہ سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے کہ کوئی نہیں آ رہا تھا، اب لوگ آنا شروع ہو گئے، تو کیوں آ رہے ہیں یہ لوگ؟ یہ سب ڈرتے تھے اس سے یہ مار دے گا، لیکن مومن اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یہ میرا کیا بگاڑ لے گا؟ یہ نہ مجھے فائدہ دے سکتا ہے، یہ ڈاکو نہ مجھے نقصان دے سکتا ہے۔ ہاں، اگر اس کے ہاتھ سے میری قسمت میں لکھی ہوئی ہوگی نقصان اور فائدہ تو ہو جائے گا۔ تو یاد رہے کہ میں سپریم کورٹ تک جاؤں گا اور انصاف انشاءاللہ لے کے رہوں گا، کیونکہ اپنا حق چھوڑنا بھی گناہ ہے۔ یہی لوگ تو کمپرومائز کر لیتے ہیں اور یہ ظالم لوگوں کو یہ موقع مل جاتا ہے اور یہ بڑھتے چلے جاتے ہیں، یہ جرائم کو بڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ اگر ان کو کڑی سزا ایک بار مل جائے تو دوسرا کبھی ایسا نہیں کرے گا۔ ان کا پورا ٹولہ یہی کرتا ہے، باپ کھا کر کے مر گیا، دادا کھا کے مر گیا، اب بیٹا پوتا کھائے گا۔ دیکھیے، مومن کبھی نہیں ڈرتا۔ فرعون بادشاہ ہے، بادشاہ تھا، بہت طاقتور بادشاہ تھا، کوئی اپوزیشن اس کی نہیں تھی۔ آج تو ہمارے نواز شریف صاحب کے پیچھے تو سارے پارٹی پڑ جاتے ہیں، اپوزیشن، لیکن فرعون طاقتور بادشاہ اور بہت بڑا بادشاہ تھا، اور موسیٰ علیہ السلام اکیلے تھے، لیکن اب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ تھا۔ تو مومن کے ساتھ اللہ ہوتا ہے، حق کے ساتھ اللہ ہے۔ فرعون نے کیا بگاڑ لیا؟ خود برباد ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کامیاب ہو گئے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہیں، پوری دنیا آپ کے خلاف تھی، لیکن کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہیں پہنچا سکا۔ کامیابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی، اور ایسی کامیابی ہوئی کہ آپ جیسا دنیا میں کوئی بادشاہ نہیں بنا۔ آپ کو وہ تعظیم و تکریم مل رہی ہے اور ملتی رہے گی اور ملی، جو آج تک کسی کے مقدر میں نہیں آئی۔ تو اللہ سے مدد مانگتے ہیں ہم، اور ہر مسلمان کو یہی چاہیے کہ وہ اللہ پر یقین کرے، اور اللہ پر جو یقین کرے گا اللہ اس کو کبھی نہیں چھوڑتا۔ تو یہ مہر اللہ، تمہاری یہ گدڑ بھپکی ہے، اس سے میں ڈرنے والا نہیں۔ تم جتنی بھی دھمکیاں دے دو، تو یہ میں آپ کو یاد دہانی کرا دوں کہ یہ گلشن گوہرام گوٹھ جو ہے یہ نیو لیاری کے قریب ہے، اس کا تھانہ منگو پیر تھانہ ہے۔ تو یہ تھانہ پر اچھلتے ہیں کہ تھانہ میں نے خرید لیا، تھانہ میں بھی گیا ہوں،
10 درخواستیں میری لگی ہوئی ہیں، تو جاؤ وہاں سے دیکھو، اگر سچے ہو تو تمہارے خلاف میں نے مقدمہ بھی کیا، وہ بھی میرے پاس ریکارڈ موجود ہے۔ اب میں کل پھر بیٹھوں گا تو وہ کاغذات آپ کو دکھاؤں گا، ابھی میں لے کے بیٹھا نہیں ہوں، بھول گیا میں۔ تو یہ ظالم لوگ ہیں، منافق لوگ ہیں، ان کا کوئی دین نہیں ہے، کوئی ایمان نہیں ہے۔ جو لوگ دانشتہ طور پہ لوگوں کا حق کھاتے ہیں وہ بہت بڑے ظالم ہیں، اور وہ اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں، وہ اللہ کو مانتے نہیں ہیں۔ ایمان ہو اور انسان بے ایمانی کرے، ایمان ہو انسان گناہ کرے، ناممکن ہے۔ اگر آپ پولیس کو مانتے ہیں، تھانہ کو مانتے ہیں، قانون کو مانتے ہیں، تو آپ جرائم تو نہیں کرتے، آپ کسی کا سر تو نہیں پھاڑ دیتے، آپ کو پتہ ہے پولیس پکڑ کے لے جائے گی۔ تو مہر اللہ صاحب، آپ بھی تیار رہیے، میں بھی تیار ہوں۔ اگر آپ چاہتے ہو تو آپ سب کا حق واپس کرو، ہمارا بھی حق دے دو، آپ سے ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے، اور توبہ اللہ سے کر لو۔ نہیں تو میں بڑا ضدی آدمی ہوں، میں نے نہ کبھی کسی کا 1 روپیہ بے ایمانی کیا۔ ہاں، ہمارے پیسے بہت لوگوں نے کھائے ہوں گے، میں نے اللہ کی رضا کے لیے سب کو آج بھی معاف کرتا ہوں، اور معاف کر چکا ہوں، اور میں اپنے حق چھوڑتا نہیں ہوں۔ دیکھو، میں 10 سال سے تمہارے سے بات کر رہا ہوں، تم نے نہیں مانی، تو اب میں نے آخر میں یہ ویڈیو کا سہارا لیا ہے۔ تو آپ مجھے جھوٹا کہا اور کہا کہ واہیات ویڈیو چلا کر کے تم ٹک ٹاک جیسی ویڈیو اس قسم کا، تو میں اللہ سے ڈرنے والا آدمی ہوں، میں صرف قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہوں، تو نام کے لیے نہیں، میرا چھوٹے موٹے بیان بھی آتے ہیں، سن لینا۔ تو میں مختصر بیان کرتا ہوں، میں طالب علم ہوں، تو یہ قرآن کو عام کرنا ہے، لوگوں کے کان تک پہنچانے کی کوشش میں کر رہا ہوں، تاکہ لوگ ہر انداز سے پڑھنے کا طریقہ سیکھیں بھی اور سکھائیں بھی۔ میں خود سیکھنے کے لیے بیٹھا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔